اب میں اپنے آئے ہوئے مہمان شاعروں کی خدمت میں چلتا ہوں. 4 مصرعے کے بعد ملاحظہ فرمائے کہ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا، میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا. ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا. ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا. میں درخواست گزار ہوں جناب بدر الحق صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں. ان کی آمد کے لیے ایک صلوات کا سہارا دے محمد والے. ایک مطلع اور 2 شعر سماعت. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جہاں جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے، واہ. جہاں جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اور الہی جا کے وہیں پر ہمارا دم نکلے، الہی جا کے وہیں پر ہمارا دم نکلے. الہی جا کے وہیں پر ہمارا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. الہی جا کے وہیں پر ہمارا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ بارگاہ نبی ہے، یہاں ہے سب یکساں. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ بارگاہ نبی ہے، یہاں ہے سب یکساں. یہ بارگاہ نبی ہے، یہاں ہے سب یکساں. یہاں غلام بھی آقا دکھائی دیتا ہے، یہاں غلام بھی آقا دکھائی دیتا ہے. جہاں جہاں یہ اجالا دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک منقبت پیش کر رہا ہوں. عطا بسم اللہ. سماعت فرمائیں. اس سے قبل ایک مطلع ایک شعر سماعت فرما لیں. دل بول رہا ہے اور جگر بول رہا ہے، دل بول رہا ہے اور
जिगर बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, दिल बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, जिगर बोल रहा है। नाना की मोहब्बत का असर बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, जिगर बोल रहा है। नाना की मोहब्बत का असर बोल बहुत अच्छा है, बहुत रहा अच्छा। है। और ये शेर बदर खास समाप्त फरमाए। हो करके जुदा जिस्म मुबारक से देखिए, मुबारक से देखिए। हो करके जुदा जिस्म मुबारक से देखिए, मुबारक से देखिए। नेज़े पे भी हुसैन का सर बोल रहा है, पे भी हुसैन का सर बोल रहा है, दिल बोल रहा है और जिगर बोल रहा है। नाना की मोहब्बत का असर बोल रहा है। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मनकबत का मतला चंद बड़ा समाप्त फरमाना। इरशाद, इरशाद। सहन काबा में जिन की विलादत हुई, सहन काबा में जिन की विलादत हुई, सहन काबा में जिन की विलादत हुई, और मस्जिद में जिन की शहादत हुई, वो है शेरे खुदा, वो है मौला वली, वो है शेरे खुदा, वो है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बंद मुलाजा हो जिनका आसरा की फेरिस्त में नाम है, जिनका आसरा की फेरिस्त में नाम है, जिन पे अल्लाह का खास इकराम है, जिन पे अल्लाह का खास इकराम है, जिनको मेरे नबी, जिनको मेरे नबी ने कहा जन्नती, सुभान अल्लाह, सुभान जिनको अल्लाह। मेरे नबी ने कहा जन्नती, वो है शेरे खुदा, वो है मौला वली, वो है शेरे खुदा, वो है मौला वली। और ये शेर हमको बहुत पसंद है। जी बिस्मिल्लाह। जिनकी खातिर नबी ने इशारा किया, जिनकी खातिर नबी ने इशारा किया, डूबे सूरज को मगरिब से पलटा दिया, डूबे सूरज को मगरिब से पलटा दिया। असर जिनकी क़ज़ा, असर जिनकी क़ज़ा
رب نے ہونے نہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ خدا سبحان وہ اللہ ہے مولا ولی وہ ہے شیر خدا وہ ہے مولا ولی اور آخری بات سماعت فرما لیں جو نبی کے یہاں دولہا بن کر گئے سبحان اللہ جو نبی کے یہاں دولہا بن کر گئے شان و شوکت سے صحرا پہن کر گئے شان و شوکت سے صحرا پہن کر گئے جن کی خاتون جنت سے شادی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت سے سبحان اللہ شادی ہوئی سبحان اللہ وہ ہے شیر خدا وہ ہے مولا علی وہ ہے شیر خدا وہ ہے مولا علی السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ چلو مدح جمال پیکر یاسین ہو جائے کلام پاک کی آیات پر تزوین ہو جائے چلو مدح جمال پیکر یاسین ہو جائے کلام پاک کی آیات پر تضمین ہو جائے اگر شیرینی اخلاق پیغمبر نہ شامل ہو تو زمزم کا یہ میٹھا ذائقہ نمکین ہو جائے تو زمزم کا یہ میٹھا ذائقہ نمکین ہو جائے بڑی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا شبیر حسن اعظمی صاحب کے قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں ان کی آمد کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا زیارت محمد یہ چند اشعار ملاحظہ فرما لیجئے مدح حاضر میں کہتے ہیں کہ دوستی ممکن نہیں ہے دشمنی کے ساتھ میں دوستی ممکن نہیں ہے دشمنی کے ساتھ میں روشنی ہوگی نہ یکجا تیرگی کے ساتھ میں روشنی ہوگی نہ یکجا تیرگی کے ساتھ میں تو ملاحظہ فرمائے کہ دیجئے مہدی دی کو آج دوہری تہنیت دیجئے مہدی دی کو آج دوہری تہنیت جعفر صادق کی محفل ہے نبی کے ساتھ میں دیجئے مہدی دی کو آج دوہری تہنیت جعفر صادق کی محفل ہے نبی کے ساتھ میں اور دل میں ہو عشق محمد لب پہ ہو نام رسول دل میں ہو عشق محمد لب پہ ہو نام رسول کام یہ کرنا خدا کی بندگی کے ساتھ میں کام یہ کرنا خدا کی بندگی کے ساتھ میں اور کام آئے گی محمد کی محبت مومنوں کام آئے گی محمد کی محبت دوستو زندگی کے بعد بھی اور زندگی کے ساتھ میں کام آئے گی محمد کی محبت دوستو زندگی کے بعد بھی اور زندگی کے ساتھ میں تو میں بہت سے لوگ بہرحال کھڑے رہتے ہیں اور باہر کھڑے رہتے ہیں ان کی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ کھڑے والوں کو چھوڑ دیا محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ حشر ان کا ہو
محمد آپ ہی کے ساتھ میں، حشر ان کا ہو محمد آپ ہی کے ساتھ میں، محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ، حشر ان کا ہو محمد آپ ہی کے ساتھ میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ فاطمہ، تاریخ ہے یہ، پیغمبر کے گھر کا اتہاس ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے رہے، فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے رہے، یہ طریقہ تھا محمد کا چچی کے ساتھ میں، یہ طریقہ تھا محمد کا چچی کے ساتھ میں۔ کہا گیا کہ سرکار نے مولا علی کی والدہ گرامی کو کہا کہ جب آپ کی وفات کی خبر سنی، کہا کہ وہ میری ماں کے بعد ماں تھیں، تو فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے رہے، یہ طریقہ تھا محمد کا چچی کے ساتھ میں، اور کرتا ہے اسلام بھی اس کی مذمت۔ دوستو پیغام ہے، سنیے گا، کرتا ہے اسلام بھی اس کی مذمت دوستو، جو کرے دھوکہ دھڑی بھائی کسی کے ساتھ میں، کرتا ہے اسلام بھی اس کی مذمت دوستو، جو کرے دھوکہ دھڑی بھائی کسی کے ساتھ میں۔ اور یہ ہے فقہ جعفری، یہ ہے فقہ جعفری، اس کا تقابل نہ کریں۔ ملاحظہ فرمائیں گے، یہ ہے فقہ جعفری، اس کا تقابل نہ کریں شافعی نہ حنبلی نہ مالکی کے ساتھ میں۔ اور ایک شعر جو ہے وہ لیگ سے ہٹ کے ہے، میں اس راستے کا مسافر نہیں ہوں، بیتاب ہلوری صاحب ہی اس راستے کے اگوا ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، بس شعر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آمدے سرکار پہ خوش ہو کے شوگر کے مریض، آمدے دیکھیں خوشی رہے تو کوئی غم نہ ہو، خوشی رہے تو کوئی مرض نہیں آتا، خوشی ہو غم نہ ہو تو کوئی مرض نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ میری زبان کا شعر ہے لیکن میری مزاج کا شعر نہیں ہے، ہو گیا اس لیے سنا رہا ہوں۔ آمدے سرکار پہ خوش ہو کے شوگر کے مریض، کھا گئے ساری جلیبی چاشنی کے ساتھ میں۔ یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ آمدے سرکار پہ خوش ہو کے شوگر کے مریض، کھا گئے ساری جلیبی چاشنی کے ساتھ میں۔ اور الحمدللہ مقطع سن لیجئے کہ مقطع سن لیجئے کہ کہتے ہیں کہ تم ہو، بہت محبت سے مقطع بھی سن لیجئے، تم ہو شاعر اور ذاکر پھر معلم اے شبی، ہے نا، تم ہو شاعر اور ذاکر پھر معلم اے شبی، وصف یہ بخشے خدا نے مولوی کے ساتھ میں۔ ثابت تو ہے ازل سے فضیلت رسول کی۔ ملاحظہ فرمائیے دوم سرا آخر کے، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے۔ حیران اس لیے ہے سلیمان کی سلطنت، حیران اس لیے ہے سلیمان کی سلطنت، اشک غم حسین ہے دولت رسول کی۔ میں جناب شاکر علی سلمانی صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، ان کی آمد کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں۔ محمد و آل ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، سرزمین گورکھپور جو اولیاء اللہ کا مرکز ہے، جہاں مبارک خان شہید، لاڈلے شاہ، لطیف شاہ، روشن علی شاہ امام باڑے کے اندر، نقو علی شاہ، تمام اولیاء اللہ کا مدفن ہے، اور اولیاء اللہ کے مرکز گورکھپور میں ہم رہتے ہیں، اور یہیں پر اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی خوب رہتے ہیں ماشاء اللہ. آج جشن عید میلاد النبی 17 ربیع الاول جو آج کی تاریخ ہے، دن ہے، وہ بڑا ہی تاریخ ساز ہے. علماء اہل سنت میں 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا گیا اور پورا مہینہ منایا جاتا ہے. عید میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے. یہ سرکار مدینہ کا فضل ہے، ان کی رحمت ہے کہ ان کے نام پہ ہم شیعہ سنی سب ایک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وہ نام ہے جو ہمیں متحد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہی وہ نام ہے جو امت مسلمہ کو متحد کر دیتا ہے. نہیں تو فرقوں میں، مسلک میں ہم بٹ چکے ہیں. آج حالات ہے یہ کہ وہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ نہیں جاتے، یہ مناتے ہیں اہل تشا تو وہ نہیں آتے. حالات ایسے ہیں، سب اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مسلک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں مسلمان، اور کفار و مشرکین خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم چاہتے یہی تھے بٹ جائیں یہ فرقوں میں. حالات یہ ہیں کہ آج ضرورت یہ ہے کہ نبی کے نام پر متحد ہو جاؤ مسلمانوں، نبی کے میلاد پر کم سے کم متحد ہو جاؤ. آج شیعہ فیڈریشن کی جانب سے عید میلاد النبی کا جلسہ ہے شہر گورکھپور میں. اس امام بارگاہ کے اندر آج یہاں پر حاجی ضیاء الاسلام صاحب اہل سنت والجماعت سے ایک بہت بڑے سیاست داں سماج سیوی ہیں حاجی ضیاء الاسلام صاحب، وہ بھی آئے، ہم لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا. اس کے بعد ظفر امین ڈکو صاحب کی آمد ہوئی، وہ بھی ایک بہت بڑے سیاست داں اور سماج سیوی ہیں، قوم کے خدمتگار ہیں، اور وہ بھی آئے، ہم سب کی آنکھوں نے دیکھا اہل سنت والجماعت. اور ساتھ میں شہراب خان صاحب امام باڑہ متولیان کمیٹی کے مہاسچیو تشریف لائے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے میلاد کی بنیاد پر ہم آج بھی ایک ہیں اور کل بھی ایک رہیں گے. بے شک بے شک نبی کی شان میں. اب ہم اس پر دیکھیں کہ سرکار مدینہ کا جشن عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں. آج جگہ جگہ گلیوں میں اور تمام جگہوں پہ چائے کے ہوٹلوں پر کہا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی بدعت ہے منانا. آج کچھ لوگوں نے کہا کہ جلوس محمدی نکالنا بدعت ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی سے ثابت نہیں، یہ صحابہ سے ثابت نہیں، یہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں. یہ جھنڈیاں لگانا، یہ مسجدیں سجانا، یہ مدرسے سجانا، یہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا. نبی جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد تمام خلفائے راشدین کا زمانہ آیا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، کسی کے زمانے میں جلوس محمدی نہیں نکلا. گھر نہیں سجائے گئے، مدرسے مسجد نہیں سجائے گئے، جھنڈیاں نہیں لگائی گئی. تم لوگ بدعت کرتے ہو. یہ سوال ہے، کیا جواب دے گا ہمارا نوجوان؟ ہمارے نوجوان کے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہوا اگر جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے جلوس محمدی؟ صحابہ کے زمانے میں جلوس محمدی نہیں نکلا، کوئی بات نہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اسلام کے اندر جو بھی نیا طریقہ نکالا جائے گا، اچھا طریقہ، جو لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا اور جس نے نکالا اسے بھی ثواب ملے گا. اب اگر جو آپ یہ جد مان لیں
کہ نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں تو جلوس محمدی کیوں نکالا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ جب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے میثاق کے دن عالم ارواح میں اللہ نے جو کانفرنس کی تھی اس میں وعدہ لے لیا تھا سارے نبیوں سے کہ ایک نبی آئیں گے جن کی تمہیں پیروی کرنا ہوگا، جن کی تائید کرنی ہوگی۔ تو سرکار مدینہ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، داؤد علیہ السلام سے جبور میں کہلوایا گیا کہ ایک نبی آ رہے ہیں، آخر الجمع آ رہے ہیں، ان کی پیدائش پڑھ دو، ان کا انٹروڈکشن کرا دو۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا، توریت میں پڑھوایا گیا کہ وہ نبی آنے والے ہیں، ان کی صفات یہ ہے، ان کے انداز یہ ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ ابھی نبی آئے نہیں مگر ان کی میلاد، ان کے پیدائش کا چرچا چل رہا ہے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سے کہتے ہیں وہ آخر نبی آ رہے ہیں، ان کا نام اسمہ احمد ہوگا، وہ آنے والے ہیں۔ حواریوں نے پوچھا کہیں آپ وہی نبی تو نہیں جس کے آنے کی انجیل میں زبور میں بتایا گیا ہے؟ کہا نہیں، ہم تو راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ آخر الجمع آنے والے ہیں۔ اور اس نبی کے پیدائش کی میلاد کے لیے جس طرح سے تمام صحیفوں میں بتایا گیا، نبیوں نے بتایا، آج ہم پر بھی واجب ہوتا ہے کہ ہم آج ان کے پیدائش کا چرچا کریں، ان کے بارے میں بتائیں۔ حالات یہ ہیں کہ مولا علی کو جب رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان پہ صحابہ سے کہا رک جاؤ، 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان پہ روک کر، کیا ضرورت تھی روکنے کی؟ جب حج کر کے آ رہے تو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ امت کو ایک میسج دینا تھا نبی کو کہ آج وہ دین ایمان اسلام مکمل ہوا، آج وہ راز بتا دیا جائے امت کو، جس لیے نبی مبعوث ہوئے تھے۔ پہنچ جائیے گا وہاں، اختلاف تو بہت ہے اہل شیعہ اہل سنت میں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں تاریخ شاہد ہے، غدیر خم کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پالان سے اسٹیج لگایا اور چڑھ کر اس پر مولا علی سے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی بھی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اگر جو ہم اس سبق کو بھول جاتے ہیں اور اس سبق کو اپنے آنے والی نسل کو نہیں بتاتے تو ہم چور کہلائیں گے، کیونکہ تم نے دین کے اندر چوری کی۔ آج اسٹیجوں سے، میلادوں سے، عرسوں سے، خانقاہوں سے، تبلیغی جماعت کے اجتماعات سے، کانفرنسوں سے، اہل حدیث کے اسٹیجوں سے کیوں نہیں بولتے من کنت مولا فعلی المولا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے بارے میں اس حدیث کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ آخر وجہ کیا ہوئی کہ امت کا نوجوان مسواک کرنے کی حدیث جانتا ہے، دفن کرنے کی حدیث جانتا ہے، 3 بار منہ میں کلی کرنے کا حکم جانتا ہے، سر کا مسئلہ جانتا ہے۔ ارے داتون کرنا جس کے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ سنت رسول ہے، اس نوجوان کو من کنت مولا فعلی المولا نہیں معلوم۔ سلمانی اس میلاد کے اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سلمانی سنو، وہ چور ہیں جنہوں نے چھپا لیا حدیث رسول اللہ۔ وہ علی سے کینہ ہے، وہ علی سے بغض ہے جو سینے سے نکلتا ہی نہیں، کہنے کو وہ مسلمان ہے مگر دل سے نکلتا ہی نہیں، دل سے نکلتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے جھنڈے کو بلند کرنے کے چکر میں تم نے نبی کے بھائی، تم نے نبی کے داماد کے ساتھ ناانصافی کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تم نے حقدار کو حق نہ دیا، اس وجہ سے آج امت کاٹی اور ماری جا رہی ہے۔ ایک بھائی کا زمین تم نے اگر جو چھین لیا، غصب کر لیا، تو رسول اللہ فرما رہے قبر میں عذاب ہوگا۔ مولا علی کے حق کو دیا نہیں، اسی دنیا میں ذلیل ہو رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ شہراب خان صاحب آئیے۔ علی
शोहराब खान साहब, आप लोग आइए, यहाँ बैठिए। आप मिलाद में आए हैं, आप मिलाद सुन नहीं रहे हैं इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी से। आज हमने अपने अपने मसलक, अपने अपने फिरके और अपने अपने पीर साहब का झंडा तो बुलंद किया, मगर जो सबसे बड़े पीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, उनका झंडा मोहम्मदी नहीं बुलंद किया। हम देवबंदी, बरेलवी, तमाम किस्म के बंदी और बंदा, बरेली और तमाम किस्म के बंदी बंदा में फंसे हुए हैं, मगर अफसोस कि हम अल्लाह के बंदे न बन सके। वाह वाह वाह, बड़े फख्र से कहते हैं भैया हम देवबंदी हैं। अरे तुम देव की बंदी रहो चाहे देव के बंदा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग के लिए उतारे गए। हम इसीलिए पैदा किए गए हैं कि अल्लाह के दीन की तबलीग करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अपने आप को कहते रहो देव के बंदी हैं, तुम कहो हम देव के बंदा हैं, हमसे नहीं मतलब। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, नबी पर ईमान रखते हैं। ठीक है भाई। इसलिए उम्मत का बड़ा नुकसान हो गया उत्तर प्रदेश शहर के सहारनपुर से देव के बंदी बनने में और बरेली शरीफ के बरेली बनने में। हम अहले सुन्नत वल जमात के तरफ से खुद कह रहे हैं सलमानी कि सुन्नी वो है जो अली की सुन्नत, नबी की सुन्नत, तमाम सहाबा के सुन्नत पर अमल करे। वो कौन से सहाबा जो वफादार थे? कुछ ऐसे लोगों का भी नाम है जो नबी को आंखों से देखा था, साथ में रहते थे, मगर रसूलुल्लाह ने अबू ज़र को बता दिया था ये मुनाफिक है। वाह, नबी के राजदार को कौन नहीं जानता? साथ में तो थे मगर उनकी कथनी और करनी ऐसी थी। तो मुनाफिक भी थे, रसूलुल्लाह को माथे की आंखों से देखा भी था, मस्जिद जर्रार बनाया भी था, मगर गिराया भी गया था। तो मैं किसी सहाबी का नाम लेके गुस्ताखी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी की शान ये है कि जब नबी की शान बयान करो तो मौला अली की भी शान बयान करो, जब नबी की शान बयान करो तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी बयान करो, जब नबी की शान बयान करो तो उनके लगते जिगर नवासे की भी शान बयान करो। तुम आले मोहम्मद का हक अदा नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है नबी से कह दो ऐ महबूब कि तुमसे अजरे रिसालत नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं हमारे कुराबतदारों से मोहब्बत करो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहा अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस इतना ही चाहता हूं, कोई अजर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, मेरे अहले बैत, मेरी तरफ, मेरे आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इस उम्मत ने नबी के आंख बंद होते ही अपना वो हाल दिखाया कि सिर्फ 50 साल का जमाना नहीं गुजरा, नबी के नवासे इमाम हसन को जहर दिया, नबी के नवासे इमाम हुसैन को शहीद कराया। नबी की बेटी जिस हाल में थी रसूलुल्लाह के पर्दा करने के बाद 6 महीना बिस्तर से रही और वहीं से वफात पा गई। कितना गम हुआ क्या नहीं मालूम, क्या क्या हुआ नहीं मालूम। 150 साल तक बनी उमैया की हुकूमत में मस्जिद नबवी के मिंबर पर ये बंदर की तरह कूदते रहे, क्या नहीं मालूम? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि हमने देखा बनी उमैया के इन बंदरों को मेरे मिंबर पे कूद रहे हैं। रसूलुल्लाह के पर्दा करने के बाद 150 साल तक मुसलसल बनी उमैया वालों ने मौला अली पर लानत नहीं करवाई। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हालात आज ऐसे हैं मुसलमानों कि पहचानो कौन नबी का घराना है और किसका क्या हक है। हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उमर फारूक को मानते हैं, उस्मान गनी को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं। कोई ये ना कहे कि सलमानी गया शिया हो गया, नहीं साहब, इल्जाम लग जा रहे सलमानी गया शिया हो गया, नहीं, हम अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को मानते हैं साहब। मगर हम ये कह रहे हैं कि उस नबी के घराने के साथ तुमने क्या किया, औलादे रसूल के साथ?
اور آج یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو تمام خیر کثیر عطا کیا، اس میں حوض کوثر بھی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں۔ ان شانئک هو الابتر، وہی لوگ جو جڑ کٹے ہیں، دم کٹے ہیں، جن کی اولادیں نہیں، جن کا نام مٹ چکا، ابتر وہی لوگ ہیں، ابتر وہی لوگ ہیں۔ اب سرکار کی حدیث ہے، اے لوگوں دنیا کی نسل ان کی بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل فاطمہ الزہرا سے چلے گی، یہ حدیث ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی ہوئی ہے، اب ہماری نسل کیسے چلے گی؟ اور رسول اللہ نے کہا میری نسل فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مسلک اور فرقے کا پرچار بند کر دیں۔ یہ سلمانی کا ایک پیغام ہے کہ مسلک اور فرقے کا پرچار بند کر کے اپنے آپ کو کیا کہیں؟ ہوا سماکم المسلمین۔ قرآن کی طرف آئیے، قرآن میں کہا جا رہا ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، صرف مسلم رکھا، نہ دیوبندی، نہ بریلی، نہ شیعہ، نہ سنی۔ اب ہم اس پر آ جاتے ہیں، جب ہم مسلم ہیں تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج جلوس محمدی میں ہم نکلتے ہیں نبی کے پیدائش کی خوشی منانے کے لیے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو، اور تاریخ شاہد ہے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی، مگر انہی منافقوں نے 12 ربیع الاول کی گڑھ لی حدیث، انہوں نے تاریخ گڑھ لی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا مطلب نہیں پورا ہوگا تو انہوں نے تاریخ گڑھی، انہوں نے حدیثیں گڑھی، انہوں نے ایسا کام کیا جو آج امت گمراہ ہو رہی۔ لہذا میں اپنی بات ختم کروں گا، بس یہ کہوں گا کہ پوری امت پریشان ہے ظلم و ستم سے، آ جائیے امام مہدی، اب وقت بہت کم ہے۔ آج امت کو نہیں معلوم امام مہدی کون ہے، یہ کون آئے گا، عقیدے کی تعلیم تک نہیں دی گئی۔ مسواک کرنا بتا دیا، پیجامہ اتنا اوپر رکھو بتا دیا، موچ تک چپاچٹ کر دو بتا دیا، بال ایک دم چھلوا دو بتا دیا، پیجامہ اوپر، مسواک اوپر، وہ بنیادی چیزوں سے محروم رکھا گیا۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، جدا ہوتی نہیں سبت نبی کے پائے اطہر سے، ہر ایک کربو والا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ میں علی جناب مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزار ان کے آمد کے لیے صلوات کا سارا دم۔ خلق رسول کے حوالے سے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مجھے پسند بھی ہے اور مناسب وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ اس شعر کو پڑھا جائے، دیکھیں گے حضرات۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر، بہت اچھا، یا نبی آپ کے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، واہ واہ واہ، معجزہ ہے۔ یا نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے پتھر، بہت خوبصورت انداز سے خود بخود کلمہ توحید سنائے پتھر، آپ کے خلق مجسم کا بھلا کیا کہنا، آپ کے خلق مجسم کا بھلا کیا کہنا، پھول لوٹا دیا
جس سمت سے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ لوٹا دیا سبحان اللہ جس سمت سے آئے پتھر. ایک صلوات کا سار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان حضرات. فروح سارے نبی اور اصول میرا رسول. ابھی مولانا عرض بھی کر رہے تھے, دیکھیں گے کہ فروح سارے نبی اور اصول میرا رسول. واہ. فروح سارے نبی اور اصول میرا رسول. ملائکہ کا بھی وجہ نزول میرا رسول. ملائکہ کا بھی وجہ نزول میرا رسول. اخلاق رسول کے حوالے سے دیکھیں گے کہ نبی کو مارنے آتا تھا جب کوئی پتھر. نبی کو مارنے آتا تھا جب کوئی پتھر, تو اس کو دوڑ کے دیتا تھا پھول میرا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کو دوڑ کے دیتا تھا پھول میرا رسول. اب دیکھیے گا اس شعر کو. بسم اللہ بسم اللہ. کہ زباں پہ اس کی وما ینطقو کا پہرا ہے. رسول زمین پر آئے ہیں, جتنی بھی باتیں شریعت کی بتائیں, قرآن کی بتائیں, اخلاقیات کی بتائی ہیں, سب کام کی باتیں ہیں, فضول کی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں گے کہ زباں پہ اس کی وما ینطقو کا پہرا ہے. زباں پہ اس کی وما ینطقو کا پہرا ہے. کلام کرتا نہیں ہے فضول رسول. کلام کرتا نہیں ہے فضول میرا رسول. دیکھیں گے کہ کہا ہے تم نے بڑا بھائی ہے مسلمانوں. رسول کی عظمت اتنی ہے, لیکن بعض احمق حضرات مسلمان بھائی کہہ کر پکارتے. دیکھیں گے کہ کہا ہے تم نے بڑا بھائی ہے مسلمانوں. کہا ہے تم نے بڑا بھائی ہے مسلمانوں. وما محمد لا رسول میرا سبحان اللہ. وما محمد لا رسول میرا
کشمیر کا شعر دیکھیے گا کہ وہ کھل کے چشمے زدن میں گلاب ہو جائے، وہ چشمے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کھل کے چشمے زدن میں گلاب ہو جائے، وہ کھل کے چشمے زدن میں گلاب ہو جائے، جو چھولے ہاتھ بڑھا کر ببول میں جو چھولے ہاتھ بڑھا کر ببول میرا رسول محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک کلام ہے جو دوستوں نے فرمائش بھی کی کہ پڑھ دیا جائے، تو حکم کی تعمیل کے لیے بس جلدی جلدی آپ کے سامنے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، واہ کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، سبحان اللہ، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ قیمتی شعر دیکھیے گا کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ تمام نبی کے چاہنے والوں کے لیے دیکھیں گے کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے 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 تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی عزت سبحان اللہ، آپ نے پائی کہ بس۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھیں گے ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب
ہجرت کا حال کیا کروں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی بس یا محمد سبحان اللہ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس سبحان اللہ تو پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار پھر خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار سامنے آنکھوں کے سے برق لہرائی کہ بس سبحان اللہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذوالفقار کی طاقت اور اس کا انداز کیسا تھا دیکھیں گے کہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پہ ذوالفقار کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار شے پرے جبریل سے فوراً صدا کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی عزت سبحان اللہ آپ نے پائی کہ بس بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بلال قاسمی کے 4ویں سرے کے بعد میں شاعر کو آواز دوں گا. غرور اس کو کبھی ہو نہیں جناب نہیں، علی کا نقش قدم ہے یہ آفتاب نہیں. حسین حضرت یوسف بھی کم نہیں لیکن حسین حضرت یوسف بھی کم نہیں لیکن حسین کے علی اکبر کا کچھ جواب نہیں. میں جناب سلیم بلرام پوری صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں تشریف لائیں. آپ حضرات ان کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس بابرکت جشن صادقین کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ملاحظہ فرمائیں سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں ایک مطلع ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. نور دل صاحب توقیر ابو طالب نے نور دل صاحب توقیر ابو طالب نے کی ہے اسلام کی تعمیر. بہت اچھا ہے ابو بہت اچھا طالب نے کی ہے اسلام کی تعمیر. ابو طالب نے فاطمہ کے لیے بھیجا تھا علی کا رشتہ. فاطمہ کے لیے بھیجا تھا علی کا رشتہ. دیکھ کر آئے تطہیر ابو طالب
ابو طالب نے بہت عالی دے کر آیا تطہیر، ابو طالب نے ملاحظہ فرمائے یہاں سے ایک مطلع چند اشعار دو معصوموں کی ولادت کا جشن ہے، ملاحظہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ ایک درود پڑھ دیں حضرات میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ یوں تصور میں ہے محبوب خدا آج کی رات، یوں تصور میں ہے محبوب خدا محبوب خدا آج کی رات، واہ مجھ کو خود یاد نہیں اپنا پتا، آج کے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مجھ کو خود یاد بہت عالی بہت عالی بہت عالی، نہیں اپنا پتا آج کی رات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ مہکی مہکی ہے جو محفل کی فضا آج کی رات، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہکی مہکی ہے جو محفل کی فضا آج کی رات، چھو کے آئی ہے ہوا ان کی قبا، چھو کے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے۔ حضرات یقین کریں واہ کہ سبحان اللہ، خالص محفل والے شعر ہمارے پاس بھی ہیں، مگر چونکہ دیکھیں حضرات جشن رحمت اللہ عالمین اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس حوالے سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ کی بھی تھوڑی ڈیوٹی بڑھتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سلامت رہیے۔ میں کی ہوئی چھو کے آئی ہے ہوا کی قبا کی رات، ملاحظہ فرمائے یہ بھی بسم مسئلہ، اللہ بسم اللہ، کس کے چہرے کی یہ پھیلی ہے ضیاج کی رات، واہ کس کے چہرے کی یہ پھیلی ہے ضیاج کی رات، کون وہ ہے ستاروں کی رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے سبحان اللہ، بہت خوب مصرع پڑھ رہے تھا، ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی ذکر میں دوہرا ہے مزہ آج کی رات، ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں۔ واہ یا محمد کی ثنا کیجئے یا جعفر کی، یا محمد کی ثنا کیجئے یا جعفر کی، ایک ہی ذکر میں دوہرا ہے مزاج، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ
ذکر دوہرا ہے مزہ آج کے یار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کروٹیں لیتے ہیں بے چین جبیں پر سجدے، کروٹیں لیتے ہیں بے چین جبیں پر سجدے، آنے والا ہے کوئی قبلہ نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے پڑھی، بہت اچھا شعر، واہ بہت اچھا ہے سلیم بھائی، سلامت رہیے، واہ واہ لیتے ہیں سبحان اللہ بے چین جبیں پر سجدے، کروٹیں لیتے ہیں بے چین جبیں پر سجدے، آنے والا ہے کوئی قبلہ نماز کی رات، سبحان اللہ آنے والا ہے۔ شیر ملاحظہ فرمائے، بسم اللہ تشریف فرمائے، افہام بھائی دیکھیں گے۔ ایک پہنے ہوئے آئے گا رسالت کا لباس، ایک پہنے ہوئے آئے گا رسالت کا لباس، ایک پہنے ہوئے آئے گا رسالت کا لباس، ایک پر ہوگی امامت کی خواہش۔ سبحان اللہ، حیدر حیدر حیدر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عالی، سلامت رہیے سلیم بھائی۔ ایک پر ہوگی، دیکھیے حضرات آواز پہ دھیان مت دیجیے، پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو کچھ ایسا سلسلہ تھا، پہلے جشن تھے اور اس کے بعد جب شاعر بھوکا ہوتا ہے تو ٹھنڈا گرم نہیں دیکھتا، سب کھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حسن بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، بھیجے دو نور ہدایت کے لیے دنیا میں، بہت اچھا ہے، بھیجے دو نور بھیجو دونوں ہدایت کے لیے دنیا میں، مہربان ہو گیا بندوں پہ خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربان بہت عالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو گیا، سلامت رہیے، مہربان ہو گیا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ، شاید کسی لائق ہو۔ بھیج کر اپنے ہی انوار کے دو ٹکڑوں کو، بھیج کر اپنے ہی انوار کے دو ٹکڑوں کو، اپنی خود کہتا ہے تعریف خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سبحان اللہ، اپنی خود کہتا ہے جزاک اللہ، سبحان اللہ، تعریف
خدا آج کی رات. بہت اچھا. سبحان ایک اور درود کا ساتھ. اللہم ملاحظہ فرمائیں میں ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. ایک اور درود کا سہارا پیش کرتا ہوں. ہمارے بھائی کا حکم تھا ایک مطلب 2 شعر پڑھ کے پھر ایک نعت پاک کے 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. ملاحظہ فرمائے ہم شبیہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر. بہت ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ. تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے محفل میں. تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے محفل میں. اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر. اب آئینوں کا کیا بات. یہاں امتحان ہے اکبر. ملاحظہ فرمائیں سرکار یہ بھی شعر دیکھیں گے. صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو. بے شک صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو. خدا کا گھر ہے مگر میزبان ہے اکبر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا گھر ہے مگر میزبان ہے اکبر. جزاک اللہ سلام. ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا. ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا. ضعیف ہو گئی دنیا جوان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ضعیف ہو گئی دنیا جوان. بہت اچھا بہت اچھا. سبحان اللہ جزاک اللہ. ہے 14 صدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 18 سال سن اس کا. ہے
14 सदियों से 18 साल बहुत अच्छा सलीम में सलामत रहिए। वाह वाह। इसका ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। बहुत अच्छा है। ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुलाज़ा फरमाएं हज़रात, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। मैं एक शेर के लिए क्या बात है। एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं, कुछ इतना इख्तियारे फातिमा है, मलक खिदमत गुजारे फातिमा है। जितनी मेहनत से मैं पढ़ रहा हूँ हजरात, थोड़ा आप भी मेरा साथ दीजिएगा। सुभान अल्लाह। मलक खिदमत गुजारे फातिमा है, जो दस्ते मुर्तजा से रिस्क बांटे। लेकिन तशरीफ फरमा है, मुलाज़ा फरमाए, जो दस्ते मुर्तजा से रिस्क बांटे, वही परवरदिगारे फातिमा है। किसी में दम हो तो आकर गिराए, किसी में दम हो तो आकर गिराए, मेरे दिल में मज़ारे फातिमा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हैदरी। किसी में दम हो तो आके गिराए, मेरे दिल में मज़ारे फातिमा है। और ज़रा तब हुक्म की तामील में आखिरी कलाम में एक मतला चंद अशार और हाजिर कर देगा। मैं गालिबन मैं मौजू के हिसाब से पढ़ चुका, कुछ अशार अलग से मुनफरिद हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। एक दुरूद का सहारा दे दें हज़रात। मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे। थोड़ा बेदार होके सुनिएगा हज़रात। वाह। मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़े अली छोड़ दे। इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। सुभान अल्लाह। हैदरी। इससे बेहतर है हम सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत जिंदगी छोड़ दे। साद ईमान तशरीफ फरमा है, एक शेर अकीदे का हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे भाई। क्या शरफ
کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیسے جبریل یہ نوکری نعرہ لگائیے بھائی، اتنی ہمت سے پڑھو، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، صدری یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ریل نوکری سلامت چھوڑ دے۔ حضرات صحیح آواز میں چاہے جتنا اوپر چلے جائیے، کوئی مشکل کام نہیں، مگر خراب آواز میں یہاں تک جانا بڑی مشکل کام ہوتا ہے۔ میرے ساتھ مترنم لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے گلے میں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جزاک اللہ، سلامت رہے، سلامت۔ کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے۔ قبلہ آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر قدم پر کرے کھل کے ذکر علی، ہر قدم پر کرے کھل کے ذکر علی، ہر قدم پر کرے کھل کے ذکر علی، جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دے۔ حیدر 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 حیدری، جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دے۔ اب یہ ایک شعر نوجوانوں کی سماعت کا امتحان ہے، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ، منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ، منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ، قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے، قبر میں یا علی، قبر میں اللہم صلی علی محمد، قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے۔ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں حضرات، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے بعد میں آنے والے وقت میں جس کسی نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی اور کرنے والا ہو، اس پر بے شمار لعنت، بے شمار بے شمار۔ ابھی حاضر میں ایک شخص کا بدبخت کا کیا انجام ہوا آپ سب جانتے ہیں، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر حاضر کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں نے خافیے سے جو مراد لی ہے وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، اس لیے اس کو خبر کے معنی میں مت لیجئے گا، اس چلن میں لیجئے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں شعر۔ غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، میرے اپنے گئے مخبری چھوڑ دے۔ بہت آ رہی ہے، واہ واہ واہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر کے واہ واہ لب خلاف نبی واہ واہ واہ. کیوں کھلے حق ہے حق ہے. غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے میرے اپنے آگے مخبری چھوڑ دے میرے اپنے آگے سبحان اللہ. مخبری چھوڑ دے. اور یہ مقطع اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں. کیوں علی کے فضائل چھپائے سلیم کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم اس سے بہتر ہے ہم شاعری سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہی. واہ 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 یا سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. بہترین بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب سلیم بلرام پوری صاحب. بہترین. جناب شہزادے علی اکبر کا تذکرہ کیا. برادر عزیز جناب دلشاد الہ آبادی صاحب نے مقتل کا ایک رخ پیش کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور شاعر کو آواز دوں گا. نبیوں نے جگر تھامے اور موت پکار اٹھی. نبیوں نے جگر تھامے اور موت پکار اٹھی. سینے پہ سجایا ہے مقتل علی اکبر نے. نیزوں کو کلیجے سے اس طرح مٹا ڈالا. نیزوں کو کلیجے سے اس طرح مٹا ڈالا کر ڈالا ستمگر کو پاگل علی اکبر نے. جواد حیدر کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وال محمد. نعت پاک کے کچھ اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیں. گھر میں ہے آمنہ کے ولادت رسول کی. واہ. ولادت رسول کی. گھر میں ہے آمنہ کے ولادت رسول کی. ولادت رسول کی. گھر میں ہے آمنہ کے ولادت رسول کی. ولادت رسول کی. آؤ فرشتوں کر لو زیارت رسول کی. زیارت رسول کی. آؤ فرشتوں کر لو زیارت رسول کی. زیارت رسول کی. کیسے بیاں ہو عظمت و رفعت رسول کی. رفعت رسول کی. کیسے بیاں ہو عظمت و رفعت رسول کی. قرآن کے لبوں پہ ہے مدحت رسول کی. مدحت رسول کی. اللہم صلی علی محمد. اور یہ شعر دیکھیں گے بطور خاص. بسم اللہ بسم اللہ. یوسف کا نام لیتی زلیخا نہ پھر کبھی. زلیخا نہ پھر کبھی. یوسف کا نام لیتی
सूरत रसूल की, सूरत रसूल की, एक बार देख लेती जो सूरत रसूल की। महबूब अपना कह के इन्हें किरदगार ने, इन्हें किरदगार ने, महबूब अपना कह के इन्हें किरदगार ने, हर शय पे फर्ज कर दे इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। और ये भी शेर देखेंगे। दो टुकड़े करके रख दिया उंगली से चांद को, उंगली से चांद को, दो टुकड़े करके रख दिया उंगली से चांद को। आए ज़माना देख ले ताकत रसूल की, ताकत रसूल की। एक सलवात पढ़ दिए। वो मुश्किलों से हार के चुप बैठता नहीं, चुप बैठता नहीं। वो मुश्किलों से हार के चुप बैठता नहीं। पेशे नजर है जिसके भी सूरत रसूल की, सूरत रसूल की। सदियों के बाद आज भी कायम है दोस्तों, कायम है दोस्तों। सदियों के बाद आज भी कायम है दोस्तों। इंसानियत के दिल पे हुकूमत रसूल की, हुकूमत रसूल की। आंगन में मुस्तफा के खिले बारहा। एक सलवात पढ़ दिए। आंगन में मुस्तफा के खिले 12 फूल हैं, खिले 12 फूल हैं। आंगन में मुस्तफा के खिले 12 फूल हैं। हर फूल में है हूबहू निकहत रसूल की, निकहत रसूल की। करता है जिक्र हैदर सफदर जो सुबह शाम, सफदर जो सुबह शाम। करता है जिक्र हैदर सफदर जो सुबह शाम। होती है उस पे बारिश रहमत रसूल की, रहमत रसूल की। और मफ्ता मुलाहिजा फरमाए। बेताब खौफ क्या तुझे रोज़े हिसाब का, रोज़े हिसाब का। बेताब खौफ क्या तुझे रोज़े हिसाब का। महशर में काम आएगी उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। घर में है आमना। सलवात पढ़ दी। तो गुजारिश यही है, आखिरी 4 मिनट सुन लीजिए। और जो है इफ़ाम भाई आपके हवाले हैं कि फ़िज़ाओं में अगर वल्लैल से गेसू बिखर जाएं, फ़िज़ाओं में। अच्छा, ये मेरा आखिरी 4 मिसरा है, भी इसके बाद फ़िज़ाओं में अगर वल्लैल से गेसू बिखर जाएं,
زمانہ رات کی رانی زمین نسرین ہو جائے، وہ نورانی بدن گویا سراپا ہے شریعت کا، وہ نورانی بدن گویا سراپا ہے شریعت کا، زبان سے جو نکل جائے اصول دین ہو جائے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام مترولی صاحب کی خدمت میں، ان کی آمد کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش آپ کرتا کو بھی ہوں، مبارک ہو، بہت بہت جزاکم اللہ۔ اور عامش بھائی، مولانا شبیل صاحب اور دیگر حضرات، آپ نے بھی پہچان لیا ہے سب کو، ہاں 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 ان کا سنا ہے تو سنانا پڑے گا۔ اکثر کا نام جی 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 ماشاء اللہ، جانتے ہی ہوں، جی جی ماشاء اللہ، تو میں نام لے کے بلا سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے دیکھیے، میں انتخاب کچھ اور کیا تھا اور سوچا تھا کہ صرف نعت پڑھنا ہے اور نعت پڑھیں گے، صرف نعت پڑھنی ہے، اور یہاں سے مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نعت مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں میرے بزرگ۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، ادھر ایک خاص سماعت فرمائی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، دشمن دیکھ لے کر قضا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، مصطفیٰ کیا قافیہ استعمال کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دشمن دیکھ لے کر قضا گئے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے۔ شیر لازم فرمائے، حاضر کرتا ہوں۔ گود میں آمنہ کے جب آئے نبی، واہ واہ، گود میں آمنہ کے جب آئے نبی، گود میں آمنہ کے جب آئے نبی، خیر مقدم کو سب انبیاء گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گود میں آمنہ، کیا بات ہے امام بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب پڑھ رہے ہیں، واہ نبی، گود میں آمنہ کے جب آئے نبی، خیر مقدم کو سب انبیاء آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ فرمائے، دیکھیں گے خاص طور سے، بگڑی قسمت سنور جائے گی دیکھنا، واہ سبحان اللہ، واہ، بگڑی قسمت سنور جائے گی دیکھنا، بگڑی قسمت سنور جائے گی دیکھنا، ہم غریبوں کے حاجت روا گئے، آ گئے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی دیکھنا، بگڑ قسمت سنور جائے گی دیکھنا، ہم غریب
اللہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، جنگ خیبر میں نادے علی جب پڑھی. بہت اچھا مصرع ہے، واہ 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 واہ. جنگ خیبر میں نادے علی جب پڑھی، جنگ خیبر میں نادے علی جب پڑھی، ایک لمحے میں مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. سبحان اللہ. جنگ خیبر میں نادے علی جب پڑھی، جنگ خیبر میں نادے علی جب پڑھی، ایک لمحے میں مشکل کشا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. جب بھی مشکل میں دین محمد پڑا، جب بھی مشکل میں دین محمد پڑھا، جب بھی مشکل میں دین محمد پڑھا، جب بھی مشکل میں دین محمد پڑھا، مصطفیٰ کے لیے مرتضیٰ مصطفیٰ علی 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 علی. سب لوگ مل کے علی 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 حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی مشکل میں دین محمد پڑا، جب بھی مشکل میں دین محمد پڑا، مصطفیٰ کے لیے مرتضیٰ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے بہت اچھے مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہزاروں سال سے نعت پاک کہی جا رہی ہے اور اشعار کہے جا رہے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کسی دوسرے رخ سے اگر اس کو باندھا جائے تو زیادہ اچھا ہو اور مومنین کے قلوب کو منور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہو. ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں. مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، جب سنا جشن ہے شہ کے نانا کا یہ. جب سنا جشن ہے شہ کے نانا کا یہ، جب سنا جشن ہے شہ کے نانا کا یہ، نعت پڑھنے کو اہل آزاد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان. جب سنا آئیے تشریف لائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ 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 گئے، جب سنا جشن ہے شہ کے نانا کا یہ، جب سنا جشن ہے شہ کے نانا کا یہ، نعت پڑھنے کو اہل آزاد گئے. مصطفیٰ مصطفیٰ
मुस्तफा गए। ये भी शेर। तब खुदा के नबी ने दुआ दी हमें। मुलाजा फरमाया। ये इसको बदला भी जा सकता है, इस मिसरे को अगर देखिए बदल दे, इसको ऐसे कर दे कि पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी। वाह, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसी पढ़े लेते हैं। देखिए, पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी, पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी, जब मदीने से हम करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हैदरी, वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या पेश किया है, मुस्तफा, बहुत अच्छा काम। मुस्तफा गए, मुस्तफा, मुस्तफा, रिसालत अदा कर दिया। पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी, पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी, पूरा अजरे रिसालत हुआ उस घड़ी, जब मदीने से हम करबला गए। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा गए। और मुलाजा फरमाए, ये शेर भी देखेंगे, एक अलग रुख। शुक्रिया, एक अलग, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अच्छे अशात पेश करें, माशाअल्लाह। शुक्रिया। आदमियत को मेराज उस दम हुई। मुलाजा फरमाए, जनाब आदम से खत्मी अंबिया। मुलाजा फरमाए, देखिए, आदमियत को मेराज उस दम हुई, आदमियत को मेराज उस दम हुई, जब ज़मीन पर रसूल खुदा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोले, जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह, हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमियत को मेराज उस दम हुई, आदमियत को मेराज उस दम हुई, जब ज़मीन पर रसूल खुदा गए। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमने जो नात कहने का सलीका सीखा है, जो सबसे अलग रहता है, वो क्यों रहता है? सरकार अबू तालिब की बारगाह से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बहुत कि सरकार के लिए एक शेर जरूर कहूँ। क्या बात है। मुलाजा फरमाइए, सुन लीजिए, शेर सुनिए। मुलाजा तौफीकात में इजाफा करें इंशाअल्लाह। बात इफ़हाम जब भी चली नात की, क्या मिसरा। बात इफ़हाम जब भी चली नात की, बात इफ़हाम जब भी चली नात की, याद मुझको नबी के चचा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बात इफ़हाम जब भी चली नात की, बात इफ़हाम जब भी चली नात की, याद मुझको नबी के चचा गए। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा गए। सुभान अल्लाह। एक
مطلع اور چونکہ یہ سب بالکل نئے کلام میں ماشاءاللہ دیکھ کے پڑھ رہا تھا، اسی لیے حوصلے بلند رہے آپ کے ایک مطلب 2-3 اشعار اور نعت پاک کے سن لیجئے. منقبت تو سنتے ہی رہتے ہیں. بسم اللہ ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیے، ایک نعرہ درود ارشاد فرما دیجیے. جب بھی لب پہ محمد کا نام آ گیا، جب بھی لب پر محمد کا نام آ گیا، جب بھی لب پر محمد کا نام آ گیا، عرش والوں کا مجھ پہ سلام آ گیا. بہت اچھا ہے، بہت خوب، جزاک اللہ، سلامت رہیے بامبئی، بہت خوبصورت، بہت گیا. عرش والوں کا مجھ پہ سلام آ گیا. دیکھیے وہی پھر سے بات کہ ایک گوشہ کہیں سے کچھ نکل آئے تو اچھا ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائے دیکھیں گے، عرش والوں کا مجھ پہ سلام آ گیا، سبز گنبد جو دیکھا تو دل نے کہا، سبز گنبد جو دیکھا تو دل نے کہا، سر جھکا لے ادب کا مقام آ گیا، سر جھکا لے ادب کا مقام آ گیا، سر یا سبحان اللہ، جزاک. جب پڑھی شاہ طیبہ نے ناد علی. دیکھیے اس کو ملاحظہ فرمائیے، قافیہ نظم ملاحظہ فرمائے. جب پڑھی شاہ طیبہ نے، جب پڑھی شاہ طیبہ نے ناد علی، ان کی نصرت کو پہلا امام آ گیا، ان کی نصرت کو پہلا امام آ گیا، ان کی نصرت کو پہلا امام آ گیا. آخری 2 اشعار حاضر کرتا ہوں اور باقی شعر چھوڑتے ہوئے کہ دیکھ کر مجھ کو محشر میں بولے ملک، دیکھ کر مجھ کو محشر میں بولے ملک، دیکھو دیکھو نبی کا غلام آ گیا، دیکھو نبی کا غلام آ گیا، جناب ماشاءاللہ. دیکھو دیکھو نبی کا غلام. آخری ملاحظہ فرمائے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ جب کہا یا محمد تو ایسا لگا، جب کہا یا محمد تو ایسا لگا، جیسے ہونٹوں پہ کوثر کا جام آ گیا، جیسے ہونٹوں پہ کوثر کا جام آ گیا، جیسے ہونٹوں پر کوثر کا جام آ گیا. اور عامش بھائی جہاں سے مائک لگوایا
اس کو انعام بھی دے دیجیے گا، اور کیا بات حقیقت میں یہی مائک لگنا چاہیے. جزاک اللہ، سلامت رہیے. یقیناً دیکھیے ایسا ہے کہ تقریباً 100 محفلیں جب آپ کر لیجئے تب کہیں ایک مائک اچھا ملتا ہے. واہ. اور اس پر دل چاہتا ہے کہ ابھی میں تو یہی ایک کلام پڑھ کے بیٹھ جاتا، لیکن موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ مائک جو ہے دوبارہ ملنے والا نہیں ہے اگلے سال تک. ملے گا انشاءاللہ، اللہ کریم. انشاءاللہ. جیسے ہوٹوں پکا سے کا جما گیا، مجھ کو افہام مرتے ہی جنت ملی. مجھ کو افہام مرتے ہی جنت ملی. نعت پڑھنا میرے کام آیا، نعت پڑھنا میرے سبحان اللہ. مجھ کو افہام مرتے ہی جنت ملی. نعت پڑھنا میرے کام آ گیا، جب بھی لب پر محمد کا نام آ گیا. سبحان اللہ. العالمین اور امام صادق جعفر اسلام کے مسرت موقع پر، یوم پیدائش کے مسرت موقع پر آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس جشن محفل کی 32واں دور جو ہے اس سال ہے، اس لیے ہم سبھی مومنین کو اور اس بیرونی شعراء، مقامی شعراء حضرات کو شیعہ فیڈریشن سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کو بہت بہت شکریہ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت اور مشقت سے اس محفل کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور آئندہ سال کے لیے اس محفل کو متبدل کرنے کا اعلان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بحق محمد أنت المحمود، وبحق علي أنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبالحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبالحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس جشن پر مسرت ولادت بسعادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت بسعادت حضرت کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پرنور کے صدقے میں تمام محفل میں شرکت کرنے والے کے شرعی حاجات کو پوری فرما. اگر وہ مریض ہوں تو ان کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، اور ہم اس نور جشن کے صدقے میں، جشن نور کے صدقے میں ہمارے خود کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو واجبات عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو دکھاوا کم اخلاص زیادہ عنایت فرما. پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہر سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.